وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 68-69 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِذَا اور جب رَأَيْتَ آپ دیکھیں الذین ان لوگوں کو جو یخوضون مشغول ہوتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ تو آپ اعراض کیجئے عنہم ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث کسی اور بات میں، غیرہ اس کے علاوہ، وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ آپ کو بلا دے الشیطان شیطان یہ بات، فلا تو مت تقعد بیٹھیں آپ، بعد الذکرى یاد آنے کے۔ اچھی مجلس خدا تعالی کا انعام ہے، اچھا واعظ، اچھا انسان، اچھا پیر، اچھا لیڈر مل جانا بڑی غنیمت ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اہل ایمان کے متعلق فرمایا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، پہلے میرے بندوں میں شریک ہو جاؤ اور پھر میرے بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر سوسائٹی کو مقدم رکھا گیا ہے۔ اچھی سوسائٹی جنت میں داخلے کا ایک ذریعہ ہے، مگر موجودہ دور میں ایسی مجلس کہاں میسر ہے۔ اب تو جدھر دیکھو کھیل تماشا، تان و تشنیع، عریانی عیاشی اور فحاشی والی سوسائٹی ملے گی۔ ہر مجلس میں فلموں، انٹرنیٹ کی باتیں، سوشل میڈیا کی باتیں یا کھیل کود کے تذکرے ہوتے ہیں۔ اچھی سوسائٹی کہاں نصیب ہوگی۔ بہرحال بری سوسائٹی سے اجتناب اور اچھی سوسائٹی کی تلاش کامیابی کی دلیل ہے۔ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر تمہیں شیطان بلا دے، یعنی اگر آپ بھول کر دین پر طعن و تشریح کرنے والی مجلس میں شامل ہو جائیں یا کسی لا علمی کی بنا پر وہاں جا بیٹھیں، تو فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو یاد آ جانے کے بعد اس ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھیں، بلکہ ایسی مجلس سے فوراً علیحدگی اختیار کر لیں۔ یہاں پر بھول جانے یا بلا دینے کا ذکر ہے۔ در حقیقت کسی چیز کا بلا دینا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی منشا کے بغیر تو نہیں ہوتا، مگر یہاں پر اسے شیطان کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا ہے کہ وہ ایسی باتوں سے خوش ہوتا ہے۔ مع القوم ساتھ ان لوگوں کے، الظالمین جو ظالم ہیں۔ آیت میں خطاب اگرچہ نبی علیہ السلام سے ہے، لیکن مخاطب امت مسلمہ کا ہر فرد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ایک تاکیدی حکم ہے جسے قرآن مجید میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے، یعنی جو لوگ ایسی مجالس میں بیٹھیں جہاں اعلانیہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی آیات کی تضحیک اور استہزاء کیا جائے اور مذاق کیا جا رہا ہو یا سرے سے انکار ہی کیا جا رہا ہو، وہ ایسی باتیں ٹھنڈے دل سے سن کر وہیں بیٹھے رہیں اور ان کی غیرت ایمانی کو ذرا بھی حرکت نہ ہو، تو ان میں اور ان کافروں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر دے، ان کی زبانیں بند کر دے، اور اگر دلائل سے انہیں حق بات کا قائل کر سکتا ہو تو ضرور کرے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو کم از کم خود وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی برا خلاف شرع کام ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ بزور بازو اسے مٹا دے، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو زبان سے ہی منع کر دے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں ہی اسے برا جانے
اور برا سمجھے، یہ ایمان کا کمزور تر درجہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں کہ وہ دل میں بھی برا نہ جانے تو سمجھ لے کہ اس میں رائی برابر بھی ایمان نہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وما اور نہیں ہے علی الذین ان لوگوں کے ذمے یتقون جو ڈرتے ہیں، پرہیزگار ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کچھ بھی۔ من حسابہم کا تعلق آیات الہی کا استہزاء کرنے والوں سے ہے، یعنی جو لوگ ایسی مجالس سے اجتناب کریں گے تو استہزاء بھی آیات اللہ کا جو گناہ استہزاء کرنے والوں کو ملے گا، وہ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ ولیکن اور لیکن ذکرہ نصیحت کرنا ہے، یعنی اجتناب علیحدگی کے باوجود وعظ و نصیحت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ حتی المقدور ادا کرتے رہیں۔ اگر لوگ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنا کام کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے لیے یہی لایا عمل ہے، لعلہم تاکہ وہ یتقون ڈریں۔ مکہ میں سرداران قریش کا طرز عمل یہ تھا، جب مسلمانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تو ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے خاص طور پر قرآن مجید کو موضوع بحث بناتے اور اس بہانے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کا مذاق اڑاتے۔ اسی پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کتاب کو بدنیتی کے ساتھ موضوع بحث بنائیں تو ان سے کنارے ہو جائیے یہاں تک کہ موضوع بدل جائے۔ اگر دوسرے موضوع پر بات ہو تو ان کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر پہلے سے خیال نہ ہو اور اس قسم کی گفتگو میں اتفاق سے بیٹھ گئے تب بھی یاد آنے کے بعد وہاں سے ہٹ جائیں۔ اس آیت میں خطاب تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے، لیکن مراد پوری امت ہے۔ اس ارشاد ربانی سے معلوم ہوا کہ ایک تو جن لوگوں سے قرآن مجید کی اہانت اور احکام شریعت کی بے حرمتی کا قوی اندیشہ ہو، ان سے دینی موضوعات پر بات کرنے سے حتی الامکان گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح انسان بالواسطہ دین کے استہزاء کا سبب بنتا ہے۔ دوسرے اگر کچھ لوگ خود ایسی باتیں کر رہے ہوں تو اس مجلس میں شریک نہ ہونا چاہیے۔ تیسرے اگر پہلے اس قسم کی بات نہیں ہو رہی تھی اور بعد میں شروع ہو گئی تو مجلس سے اٹھ جانا واجب ہے۔ چوتھے جس مجلس میں منکر کا ارتکاب کیا جائے اور خلاف شریعت کام ہو اس پر اگر قدرت ہو تو نکیر کرنی چاہیے، ورنہ کم از کم یہ ضروری ہے کہ اس میں شریک نہ ہوا جائے۔ پانچویں اس سے روافض کے اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ جہاں خلاف شریعت باتیں ہوں کہ وہاں تکیے کے طور پر شرکت کی جا سکتی ہے اور ہاں میں ہاں ملائی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کی تائید کرنا تو کجا، قرآن تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ احکام عمومی گفتگو اور تبادلہ خیال سے متعلق ہیں۔ اگر دین کی بات بطور دعوت کے کہی جائے تو اگرچہ ان کی طرف سے زیادتی کا اندیشہ ہو پھر بھی کہنے میں حرج نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے بہت سے واقعات موجود ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار توحید کی دعوت دیتے رہے، حالانکہ وہ اس کے جواب میں مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ یاد رہے کہ بدمذہبوں کی محفل میں جانا اور ان کی تقریر سننا اور ان کا آواز سننا ناجائز و حرام ہے اور اپنے آپ کو بدمذہبی گمراہی پر پیش کرنے والا کام ہے۔ ان کی تقاریر اگرچہ آیات قرآنیہ پر مشتمل ہوں، خواہ احادیث مبارکہ پر، اچھی باتیں سننے اور چننے کا ذہن رکھ کر بھی انہیں سننا ہرگز جائز نہیں۔ عین ممکن ہے بلکہ اکثر طور پر واقع ہے کہ گمراہ شخص اپنی تقریر میں قرآن حدیث کی شرح وضاحت کی آڑ میں ضرور کچھ نہ کچھ باتیں اپنی بدمذہبی کی بھی ملا دیا کرتے ہیں، اور کبھی خدشہ ہے بلکہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ وہ باتیں تقریر سننے والے کے ذہن میں راسخ ہو کر دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گمراہ اور بے دین کی تقریر اور گفتگو سننے والا عموماً خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں ہر حال میں قرآن کریم کا اتباع نصیب فرمائیں، بے دینوں اور اہل باطل کی صحبت و مجالس سے کنارہ کشی نصیب فرمائیں۔
اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق ہر حال میں عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔